السلام علیکم ناظرین. آج کشمیری امریکنز ٹی وی پر ہمارے ساتھ ہیں آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے یوتھ ونگ کے مرکزی چیئرمین ملک حنیف صاحب اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما سردار ساجد عباسی صاحب. ہم اپنی بات چیت کا آغاز مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں اور اس میں میں ملک حنیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں اور مسئلہ کشمیر جو ہے 5 اگست کے بعد جو اس وقت گزشتہ کشمیر میں صورت حال ہے، تو آپ کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے پار کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے؟ بٹ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس ویب چینل پہ لائیو لیا ہے اور آپ ایک عام ایشو پہ اب سے ہماری رائے طلب کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر اقوام عالم کی تاریخ میں وہ ایسا حل طلب مسئلہ ہے جس کے بارے میں یو این نے باقاعدہ قراردادیں پیش کر کے ابھی تک اس کو حل نہیں نکالا. اور یہ اتنا بڑا ایک اس ادارے پہ سوالیہ نشان ہے جس کی بنیاد پر جس کے حق کے اصول کے لیے کشمیری ایک طویل جدوجہد کے عمل سے گزر رہے ہیں. اور آپ کا جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگست سے لے کر اس وقت تک جو ایک بدترین لاک ڈاؤن ہے کشمیریوں کے وہاں ہمارے سری نگر میں، اس کے حوالے سے ریاست جموں کشمیر کے اندر قائم جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کا کیا کردار ہے. سب سے پہلے تو میں بٹ صاحب آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارے کردار کا تعلق ہے وہ ایک لمٹس کے اندر جو ریاست کے اندر گورنمنٹ کو اختیارات حاصل ہیں اس کی روح سے ہماری گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں پوری دنیا کا ایک بڑا کمپریہنسو دورہ کیا جس میں وہ یونائٹڈ امریکہ میں بھی آئے آپ کے پاس گئے، اس کے بعد یورپ میں گئے، انگلینڈ کے اندر گئے، اور ہر جگہ جو نفسیاتی مراکز ہے جیسے یو این ہیڈ کوارٹر ہو گیا، جیسے یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہو گیا، اسی طرح انگلینڈ کے اندر ہر طرح کے مظاہرے کیپیسٹی بلڈنگ اور کشمیریوں کے اس حوالے سے وائس کو ریز کرنے میں جو آزاد حکومت نے بڑا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اور اس میں نہ صرف وزیر اعظم آزاد کشمیر بلکہ ہمارے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے سردار مسعود خان صاحب، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے جہاں کہیں بھی جو کانفرنسز ہوئی جس میں ان کو انویٹیشن ہوئی، انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا کردار ادا کیا. ود ان آزاد کشمیر جو آپ کے سامنے ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک اپنا سٹانس ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنی قسمت کا یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. لیکن یہ جو بربریت جس طرح آرٹیکل 170 کے تحت اپنا مودی سرکار نے جو کشمیریوں کے اسپیشل رائٹس ہیں اس کو ریووک کر کے وہاں پہ ایک طرح کا لاک ڈاؤن کر کے جو ہے خدا ریاست جموں کشمیر کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، اس کے حوالے سے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان اور پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے ایک طرح کا آزاد کشمیر کے اندر ایک ماحول ہے، ایک پلیٹ فارم ہے کہ جیسے ہماری پرائرٹی فرسٹ یہی ہے کہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے اپنے ان بھائیوں کو بھارتی جبر اور ظلم سے آزادی دلوانی ہے. آج کی نہیں بلکہ گزشتہ روز کی ایک سٹیٹمنٹ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کیا ہے ابھی جو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ترکی کا ڈرامہ ہے جو مختلف ممالک میں چل رہا ہے، تو ہمارے پی ٹی وی پہ بھی اس کو ڈبنگ کر کے چلایا جا رہا ہے. اس کا نام آئی تھنک ارطغرل. تو وہ صافی نے کوشچن کیا راجہ فاروق حیدر خان پہ کہ عمران خان صاحب نے ارطغرل کو بڑا ماڈل بنا کے پیش کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ خود کیوں نہیں ارطغرل بنتے؟ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے گزشتہ 8 سال ہونے کو ہے، تو یہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے تو کشمیریوں کی یہ اخلاقی صفاتی جو آپ کا تامن ہے اس سے بات بہت آگے چلی گئی. اب یہ ایک ہیومن ایشو بن چکا ہے جہاں پہ ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو وہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ابھی عباسی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ ارطغرل کا ڈرامہ نہ ہمیں دکھائیں بلکہ پریکٹیکل سامنے آ کے کشمیریوں کو
आज़ादी दिलाएं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की कल की स्टेटमेंट है, एक बड़े बोल्ड उनका हमेशा मौक़िफ़ है। आप उनके सामने देखते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इंतहाई ज़िम्मेदार जो फोरम है, उन पे भी जाके उन्होंने जो है ना हुकूमत पाकिस्तान को उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश किया है कि कश्मीरियों के लिए उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा वो कश्मीरी माएँ सुबह के वक़्त देखती हैं अपनी बालकोनियां खोल के कि कब पाकिस्तान आर्मी आएगी और हमें इन जालिम और जबरों से निजात दिलाएगी। ये किरदार है आज़ाद गवर्नमेंट का, और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा वोकल और बेहतरीन किरदार इससे पहले आपको किसी आज़ाद गवर्नमेंट का अदा करते हुए नहीं देखा। जी सही। साजिद वाइद साहब, आप क्या फरमाएंगे, जो असल हमारी जो फरीक है, जो यूनाइटेड नेशन में हमारी बात कर सकता है, जो हमारा वकील है, वो पाकिस्तान है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो कश्मीरियों की तवक्कुआत हैं वो उस पर पूरी उतरी है, जो बिलखसूस 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है, और जो वहाँ की पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सूरत हाल है, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे कि वो मसला कश्मीर को किस हद तक उजागर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़ भट्ट नाजी साहब, आपका मलिक साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आज इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। बुनियादी तौर पे मलिक साहब और नाज़ भट्ट नाजी साहब कश्मीर इशू, बासित कश्मीरी, जो हम सब उसके बारे में आए रोज़ सुनते भी हैं, देखते भी हैं, दिलचस्पी भी सब लोगों को है, और उस पे जो अपनी 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 एफर्ट है वो भी कोशिश करते हैं कि उसमें अपना हिस्सा डालें। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये भी उसी की काविश है। मैं इसमें आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप दियारे गैर में बैठ के तो अपना कीमती वक्त निकाल के मसला कश्मीर पे और कश्मीरियों की हौसला अफजाई के लिए ये जो मौक़िफ़ जो है वो आप लोगों से लेते हैं, और आज उसमें मुझे भी आपने मदऊ किया, मैं आपका मशकूर हूँ। बुनियादी तौर पे मसला कश्मीर जो है वो मैं ये समझता हूँ, जो मेरी ये राय है, ये न किसी एक पार्टी का मसला है, न किसी एक फ़र्द का मसला है। ये बुनियादी तौर पे कश्मीरियों का तो मसला है ही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की पूरी कौम जो है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, तो पाकिस्तान की पूरी कौम भी इसमें किसी न किसी लिहाज से इन्वॉल्व रहती है, और वो अच्छाई में, बुराई में जो भी वो एक्शन होता है उसमें पाकिस्तान का लाज़मी हिस्सा होता है। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपने मुझे मलिक साहब ने जैसे बात की मुस्लिम लीग के हवाले से, फारूक कादरी साहब की काविशों के हवाले से, उनकी काविशें अपनी जगह बिल्कुल, मसला कश्मीर के हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उनके बस में है उससे बढ़ के वो अपना काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान हुकूमत का ताल्लुक है, मैं उससे बात करना चाहूँगा कि मेरी अब जो एज है, मैं भी इस सियासी कामकाज के हवाले से पिछले को 36 साल से इसी कामकाज में वक्त गुजरा है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ख्र है कि मैं कश्मीर के सबसे बड़े दाई जो हैं, जो दोनों तरफ की कश्मीरी क़यादत उनको एक मुसलमान लीडर भी मानती थी, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, उनके साथ बहुत करीब रह के काम करने का मौका मिला है। उस हवाले से भी मसला कश्मीर के हवाले से एक ज़ाती दिलचस्पी हमेशा रहती है। तो हुकूमत पाकिस्तान, मैंने जो अपनी इस सारे अरसे में, इस सारे तजर्बे में जो मैंने देखा, मुझे आज तक इमरान खान साहब के अलावा कोई ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान में नजर नहीं आई जिसने इतना आउटराइटली जाके मसला कश्मीर को पूरी दुनिया के अंदर उस मौक़िफ़ को, हमारे मौक़िफ़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाया हो। क्योंकि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान जो है वो उसकी लॉबीज जो हैं वो उस पे पैसा लगाता है, उसकी पूरी कोशिश करता है, और उसने हमेशा पूरी दुनिया के अंदर ये बावर कराने की कोशिश की है कि हमारी जो तहरीक है, तहरीक आज़ादी कश्मीर, जो हमारी आज़ादी की तहरीक है, उसको एक दहशतगर्दी के साथ जोड़ने की उसने हमेशा कोशिश की है भारत ने। तो ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में जाके, आपके अमेरिका में भी आए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी जो गुफ्तगू की, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी ब्लंट तरीके से पहले किसी ने गुफ्तगू की हो कश्मीरियों के हवाले से। और फिर उन्होंने आपके जितने अमेरिका के अंदर एडिटर्स साहिबान हैं, अखबारात के लोग हैं, उनके साथ टेलीविजन इंटरव्यूज के में एक दबंग मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उसके नतीजा में मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान अभी मसला कश्मीर के हवाले से एक पसपाई की सूरत हाल से जा रहा है। और उसके बाद उसने जो एक्शन अपने तेजी में, जल्दी में जो एक्शन लिए, मैं ये समझता हूँ कि उसने जो एक्शन लिए, उसने तो अपनी
اس ساکھ کو بچانے کے لیے لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ یقیناً کشمیریوں کو ہوگا. نہ وہ جو آرٹیکل جو ہے انہوں نے چینج کیا اس کی وجہ سے خدا نخواستہ ایسا بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کشمیریوں کو اس کا نقصان ہوگا. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کشمیریوں کو جائے گا, کیونکہ ہندوستان آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے عرصے میں جو انہوں نے ہمارے یہاں اس کیمپ کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں کیمپ ہے اور کچھ کیمپ نہیں تھا, وہاں آپ کو پتہ ہی ہے 4 درخت گرائے اور واپس چلے گئے. اور پھر دوسرے دن ہمارے پارلیمنٹ سے عمران خان صاحب نے خطاب کر کے تو ان کو کہا کہ ہم جگہ کا اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے. اور اگلے دن آپ 10 بجے آپ نے دیکھا کہ جو بھارت 5 یا 4 انہوں نے ٹارگٹ لاک کر کے بھیجا یہاں سے ہماری پاک آرمی نے. اور ٹارگٹ لاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ جا کے انہوں نے کارروائی کرنی تھی, اور وہاں امپورٹنٹ ترین جگہ تھی جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ شاہین وہ اوپر کھڑے ہو کے واپس وہاں سے آئے, اور واپسی پہ انہوں نے خیر 2 طیارے بھی گرائے, وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اور پھر وہ گڈ جسچر کے تحت عمران خان صاحب نے وہ مونچھوں والا واپس کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو کاوشیں یہ آپ کے سامنے ہے ملک صاحب, ناجی صاحب, کہ ہم چھوٹے سے تھے تو اسکولوں میں کشمیر کا ترانہ پڑھا جاتا تھا, اور میں بہت عرصے کے بعد میرا دل باغ ہو گیا جب وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہو کے پاکستان کے ترانے کے ساتھ آزاد کشمیر کا ترانہ بھی خود کھڑے ہو کے پڑھوا رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کشمیریوں کے ساتھ وہ بستی اور پھر پوری دنیا میں جا کے وکالت کرنا اور اپنے آپ کو سفیر کشمیریوں کا بنا کے پیش کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی بھی حکمران نے, کیونکہ حکومتوں کا بڑا اہم عمل دخل ہوتا ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ہمارا قریبی اٹھنا بیٹھنا رہا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک دہشت گردی میں جڑ گیا, ہر جگہ دھماکے ہو رہے تھے, ہر آدمی ان سیف تھا, اور ایسے میں ایک اس ساری کاروائی کا جو منبع تھا کلبھوشن اس کو پکڑا گیا, لیکن میاں صاحب نے اس کی مذمت تک نہ کی. یہ افسوسناک عمل ہے حکومتوں کی طرف سے جو پیچھے حکومتیں گزری. تو مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ عمران خان صاحب نے جب سے حکومت انہوں نے سنبھالی ان نے ہر مرحلے پہ, یہ ابھی کورونا کا یہ اتنا بڑا جو پوری دنیا ہے اس میں پھنسی ہوئی ہے کورونا کے اندر, اور ہر آدمی پریشانی کے عالم ہے, اور اس میں بھی 3-4 دفعہ عمران خان صاحب نے کشمیر پہ اسٹرانگ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی. تو آنے والے وقت میں میں امید کرتا ہوں کہ اس کورونا کی وبا کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی جو ایفرٹس ہیں, جو کوششیں ہیں, وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گی. اور کیونکہ ابھی جو بوکھلاہٹ کا شکار ہے ہندوستان, اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر. پچھلے یہ کورونا کی بیماری کے باوجود, اس مرض کے باوجود آپ نے دیکھا کہ رمضان کا یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہوتا ہے, لیکن ہندوستان کا جو وہ ان کے اندر جو ایک ذہنی طور پہ ہندوانہ جو سوچ فکر ہے, اس میں بھی انہوں نے بالکل کوئی سکون نہیں کیا, اور ہمارے بارڈر پہ آئے روز لوگ زخمی ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور ہندوستان جو ہے وہ اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہے. اور مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں کسی بھی وقت ہندوستان آزاد کشمیر پہ حملہ نہ کر دے, اور اس کے نتیجے میں جو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی, جیسے ان کو پچھلی دفعہ ہمارے شاہینوں نے بتایا تھا کہ 2 جہاز گرا کے. تو انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر کا انچ اور آزاد کشمیر کا چپا چپا, جو آزاد کشمیر کے لوگ دفاعی اثار ہیں پاکستان کا, اور نہ صرف دفاعی اثار پاکستان کا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی وہ دفاعی اثار ہیں. تو ہم کسی صورت میں آزاد کشمیر پہ اگر حملہ کیا گیا تو اس کا 2 ٹوک اور منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارے آزاد کشمیر میں جو ٹرینڈ ہمارے جو لوگ ہیں جو اداروں سے فارغ ہو کے ریٹائر ہو کے کھڑے ہیں, وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. میں باہر کے جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ایپیسوڈ کسی وقت ہندوستان کرتا ہے تو آپ سب نے ایک یکجان ہو کے, جو میڈیا میں بیٹھا وہ میڈیا کے طور پہ جو فائنینشلی اس کو سپورٹ کر سکتا ہے, فائنینس کے طور پہ جو عملی وہاں پہ گراؤنڈ پہ سپورٹ کر سکتا ہے, تاکہ ہم یہ اس جنگ کو آخری مرتبہ اگر ہندوستان کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم سبق سکھا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے, میں نے ساجد صاحب سے بھی یہ بات پوچھی کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو وہ آزادی کشمیر کے لیے جو ہے ایک مضبوط وکیل کا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت آپ کو پولیٹیکل جو ہے وہ بھی انسٹیبل نظر آ رہا ہے, اکنامیکل دیکھیں وہ بھی آپ کو اسٹیبل نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ آپ کے سامنے سارے حالات, آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں اس وقت.
تو کیسے مقابلہ کرے گا وہ انڈیا کے ساتھ، یا مسئلہ کشمیر کے حق میں وہ کیسے رائے عامہ کو باہر کر سکے گا؟ بٹ صاحب یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا ہے. جو پاکستان کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے پی ایم ایل این کا ایک اپنا ایک موقف ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے یہ کہ پاکستان کے اندر ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کی روٹس جو ہے عوام میں نہیں ہے، اس کو لایا گیا ہے اور اس سے ایک مخصوص ایجنڈے پہ اس سے کام لیا جا رہا ہے. جہاں تک اس وقت پاکستان کے اندر اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تعلق ہے، وہ اب یعنی ڈیبیٹ لیے نہیں بنتی کہ جب آپ یہ کہیں کہ باڑی فصل کو کھانا شروع کر دے تو پھر اس فصل کا اللہ ہی حافظ ہے. اب ایک گورنمنٹ جس کو اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ اپنا ملک چلائے، اور اس کی جو اسمبلی کے اندر جو جس طرح کی لانچنگ ہے یا جتنی ان کو اکثریت حاصل ہے، اس کے مطابق ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز کو ساتھ لے کے نظام کو چلائیں. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے بٹ یہاں چور ڈاکو کی گردانوں سے 2 سال گزر گئے. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ملک پاکستان کے اندر اکنامیکلی آپ باہر بیٹھے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کی جو انڈیکس ہوتے ہیں کسی اکانومی کو جج کرنے کے. آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر چینی اور آٹے کا جو بحران چل رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر تمام پولیٹیکل جو وائس ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو نیب جیسے ایک بدنام زمانہ ادارے کے ذریعے سے ان کو پکڑ کے جو ہے نا ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. آپ پریس والے لوگوں کی صورتحال دیکھیں کہ جو ایک مضبوط ستون جو ریاست کا ہے اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، اور صحافیوں کو ایون ان کو جیلوں میں اب میر شکیل الرحمان کی صورتحال دیکھیں کہ بغیر مقدمہ چلائے ہوئے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ وائس جو اس موجودہ گورنمنٹ کو یہ بتائے کہ بھائی یہ آپ کی غلطیاں ہیں، یہ ان کو آپ درست کریں، تو یہ تاکہ ملک ٹریک پہ چڑھے. تو اس کو یہ اپنا ذاتی دشمن سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو یقیناً یہ بات کلیئر ہے کہ جو ملک اکنامکلی اور پولیٹیکلی اپنے اندر اسٹیبلش نہیں ہے، وہ کبھی بھی کوئی بڑا مقصد کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں اس سے زیادہ ملک پاکستان کے اندر لوگ انتشار، ذہنی خلفشار کا شکار اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ کسی ایک بات پہ بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ملک کو جو ہے نا سب کچھ وہ اسمبلی کے اندر کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو کام ہوتا ہے آرڈیننس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اور کبھی یہ لا کبھی وہ لا لگا کے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ملک کے اندر، اور اس میں کشمیر کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کو تو آپ ایک طرف رکھ ہی دیں، اس لیے کہ آزاد کشمیر کو تو جو پوزیشن ہے ہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ کا جو کردار رہا ہے، اب وہ اس کے حوالے سے عباسی صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور عام کشمیریوں کا ان سے بالکل مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بات وہی ہے کہ بڑے ایشوز پہ کوئی بھی گورنمنٹ اسی وقت میں کام کر سکتی ہے جب ملک کے عوام اس کے ساتھ ہوں. جب آپ کے ساتھ ملک کے عوام سٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، تو آپ اس کی جو کارگزاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کو ہم اس کو کون سی زبان دیں اسمبلی کے اندر؟ آج دیکھ لیں کہ یہ جو پینڈیمک 19 ہے، انتہائی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ میں آج آ کے گورنمنٹ نے اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے. تو وہ اجلاس نہ بلانے کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ وہ ملک کسی بھی ملک کا سب سے اعلیٰ ادارہ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، یہاں پہ ملک کو چلانے کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے. اس لیے پینڈیمک کے حوالے سے اجلاس بنائیں کہ وہاں اپوزیشن سوال اٹھائے گی کہ اس وبا کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک کیا طرز عمل اختیار کیا. تو انتہائی مشکل ترین حالات میں جب پوری دنیا اپنے انٹرنل اختلافات کو ختم کر کے بڑے بڑے ممالک کا گٹھے ہو رہے ہیں، ملک کے اندر لام بندی ہو رہی ہے کہ اس وبا سے کیسے نپٹا جائے. آپ ملک پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ سندھ میں چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس کے ہر اچھے قدم کو جو اس پینڈیمک کو روکنے کے لیے جو انٹرنیشنل یارڈ سٹک ہے جی کہ آپ
डिस्टेंसिंग रखें, लॉकडाउन रखें, और इस पेंडेमिक से पब्लिक को बचाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आप कम से कम मेल जोल, कम से कम चीज़ों को पब्लिक को एक दूसरे से कंटेन करें उनके घरों के अंदर। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने फर्स्ट डे से कभी वो लॉकडाउन का कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि यानी उनकी क्लैरिटी नहीं है, उनको किसी पॉइंट का क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को उठाएं। वो जो थोड़ा बहुत सिंध गवर्नमेंट का जो किरदार था, अब वो आप देख रहे हैं कि उसको लॉकडाउन को उठाने की वजह से वो जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको सिंध गवर्नमेंट के पीछे लगा दिया। अब उनको भी मजबूरन जो थोड़ा बहुत उन्होंने कंट्रोल किया था वो अब भी खोल दिया उन्होंने। मीडिया पे देखे क्या सूरत हाल है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इंतहाई बदतरीन रजीम जो है ना वो काबिज है, और उसकी वजह से मुल्क की सलामती खतरे में है। और मुल्क की सलामती का वो अमल जिससे आप कहते हैं कि आपके अगर जोग्राफियाई सरहदों की जमानत दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बना के, लेकिन इसके असासी और नजरियाती सरहदें जो है ना वो दाव पे लगी हुई हैं, और उसके बचाने के लिए हम जो है वो उसके लिए अवाम की जो आवाज़ है उस पर कान धरना पड़ेगा, उन तमाम मुख्तलिफ अदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, ताकि हम इस मुल्क को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियादों पर इस्तवार करके इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। जी साजिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है अभी, बल्कि आज जो कौमी असम्बली में जो सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो ने भी एक खिताब किया और उसने हुकूमत की तरफ तावन का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके जवाब में जो आपके वजीर हैं मुराद सईद साहब, उन्होंने दोबारा उस माहौल में एक फिर तरक्की का माहौल पैदा कर दिया है। तो आप इस वाले से क्या कहेंगे कि अगर अगर पाकिस्तान मजबूत नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत सियासी और माशी तौर पर मजबूत नहीं है, तो वो मसला कश्मीर की आलमी सतह पर वकालत या सबको साथ लेके कैसे चलेगी? मोहतरम नाज़ नाजिर साहब, मलिक साहब, मैं सच्ची बात यह है कि मैं इस हवाले से गुफ्तगू तो करने के लिए बहुत सारी है। बंदा अगर गुफ्तगू करे कि पीछे क्या होता रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर तो एक काफी सारा मवाद भी है और की भी जा सकती है। और मेरा ख्याल है ये 5, 8, 10 साल का जो अरसा गुजरा है, इसकी अगर थोड़ा सा भी बंदा ज़हन को इस्तेमाल करे तो सारी चीज़ें एकदम सामने आ जाती हैं। लेकिन बहैसियत कश्मीरी मैं ये समझ लूँ कि हमें पाकिस्तान की सियासत में डायरेक्ट उस तरह मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मदद के तलबगार हैं, बड़ा भाई होने के एतबार से पाकिस्तान से। वो जो भी हुकूमतें इंटरनल इनके जो भी मामलात हैं, बिलावल भुट्टो साहब के हों, इमरान खान साहब के हों, नवाज शरीफ साहब के हों, हमें थोड़ा सा इसको साइड लाइन करके हमें पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं, हुकूमतों के अपने तरीक़ाकार होते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि जनाब मियाँ साहब की हुकूमत में ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें पसंद नहीं है, तो मैं बयान करूँ तो वो मेरा ख्याल है शायद मलिक साहब को भी नागवार गुजरेगा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो हमें, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें ये ज़ेब देती हैं कि हम हैसियत कश्मीरी हुकूमतों पे या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उस पर तनकीद करें, क्योंकि हमें, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि इमरान खान साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो आपके सामने अभी कोई लंबी टाइम तो हुआ नहीं, साल डेढ़ 2 साल के अरसे में जो मैंने पहले गुफ्तगू की वो भी आपके सामने है। इसके अलावा जो आए रोज उनकी एफर्ट्स हैं, फिर यह है कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर चारों सूबाई असम्बली के अंदर असम्बली का इजलास बुलाने से कोई जो कोविड-19 वो खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इसके जो इकदाम खान साहब ने पिछले अरसे में किए हैं इस कोविड-19 के हवाले से, पहले दिन से जो जो उन्होंने तरतीब रखी है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को आप रिजल्ट देख लें कि उनके अंदर कितने केसेस आए, कितने लोग मरे, कितने उनके उसमें जो है वो उसमें मुतासर हुए। और पाकिस्तान का भी अगर आप रेशो देखें तो ये इंतहाई कम है। और ये हुकूमत की अपनी एक, यकीन जाने कि हुकूमत की अपनी एक जो कोशिशें काविशें थी उन्हीं की वजह से है ना ये। और फिर उसमें आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी जरूर टीवी पे शो में जो है वो गुफ्तगू जो होती है, लेकिन अंदर जो हुकूमतों के अंदर जो निज़ाम है उसमें चारों वज़राए आला, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान के सीएम, ये सारे लोग वहां बैठ के फैसले करते हैं। और कोई एक फैसला ऐसा नहीं हुआ जो यूनानी मसली ना हुआ हो इस वक्त तक, आज के दिन तक।
باقی رہا یہ کہ میاں صاحب اور ان کی حکومت نے پیچھے کیا کیا، میں اس چیپٹر میں نہیں جانا چاہتا. بہت ساری باتیں ہیں، صرف والیوم 10 ہی کھل جائے تو ساری چیزیں کھل جائیں گی، سارا چیز پتہ لگ جائے گی کہ کیا کیا ہوا ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. نہیں آپ تو آگے میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے جو مستقبل ہے اس میں ہمیں کیا ایفرٹس کرنی چاہیے کہ جس سے یہ مسئلہ جو ہے عالمی سطح پر ہائی لائٹ رہے اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی اس میں اپنا کوئی جاندار کردار ادا کر سکیں. میری رائے یہ ہے جی کہ اس میں آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی بحث ہم کشمیر کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے اس کا جتنی سیاسی پارٹیاں ان کا ایک آپس میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. ان کی آپس میں ایک میٹنگ کر کے ایک وہ ایجنڈا طے کریں اور وہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ جوائنٹلی بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اس کو ایک پالیسی کے طور پہ اڈاپٹ کروائیں. تو یہ کوشش کی لیکن بات نہیں ہوتی. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح خان صاحب کی کاوشیں پوری دنیا کے اندر انہوں نے نازیزم اور جو دہشت گردی کا جس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر جو تصویر خان صاحب نے پوری دنیا کے اندر پیش کی، آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا زبردست موقف تھا. اس سے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی جو ہے وہ موقف کو ایک تقویت پہنچی بلکہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہوئے. آپ کے امریکہ میں، آپ کے یورپ میں بہت سارے لوگ اس موقف کے بعد مسلمان ہوئے. تو یہ وہ چیزیں جو چھپ نہیں سکتی، وہ میڈیا پہ ہر جگہ پہ سامنے نظر آ رہی ہیں. تو باقی رہا یہ کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اپنے ذاتی ایشوز ہیں، ذاتی معاملات ہیں. بلاول صاحب کے اپنے، میاں صاحب کے اپنی مشکلات میں یقیناً، اور اس میں ہمیں ڈائریکٹ اس میں مداخلت کرنی نہیں چاہیے. ہاں پھر اگر سیاسی بات اس طرح کی کرنی ہو، جس طرح ہم ایک نون لیگ کے کارکن کی حیثیت سے ملک صاحب نے گفتگو کی، میں بھی اگر اسی طرح کروں تو میرے پاس موقع بہت سارا ہے کہ میاں صاحب نے کیا ان کے وقت میں جو چیئرمین کشمیر کمیٹی تھے ان کا کوئی ایک بیان نظر آ جائے کشمیر کے حوالے سے، جو کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ ایک سال میں کھاتے رہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں کرنے کی، لیکن میں اس چیز کا میں ذاتی طور پہ جو میری سوچ فکر ہے اس میں یہ ہے، پاکستان کی ساری لیڈرشپ قابل احترام ہے کیونکہ بحثیت کشمیری ہم انتہائی مظلوم ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ انتہائی مظلوم ہیں. ہمیں کشمیری پاکستان کی ساری لیڈرشپ کا احترام کرنا چاہیے. ان کے اپنے جو مسائل ہیں ہمیں ان کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ اکرم سہیل صاحب بھی مظفر آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اکرم سہیل صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اکرم سہیل صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک بیوروکریٹ کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات جو ہے آزاد کشمیر میں تحسین کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک شاعر کی حیثیت سے اور ایک علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے اکرم سہیل صاحب ایک مایہ شخصیت ہیں اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنا وقت دیا ہے. ہمارا بھی بڑا صاحب سلام پیش کر رہے ہیں. جی السلام علیکم جی، تمام دوستوں کو سلام جی. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے سر؟ آپ نے بہت انتظار کروایا ہے. اور یہ اصل میں اس کو جوائن کرتے ہوئے جو ہے نا جی وہ ڈاؤن لوڈ اور دوسرا اس میں کافی سارا جو ہے نا وہ ٹائم لگ گیا. پرانے بندے ہیں سر. معذرت پاؤں کہ اس میں جو ہے نا وہ، اور آپ ٹھیک ہیں سارے؟ اصل میں ہم ان کو اب جوائن کر رہے ہیں اکرم سہیل صاحب بھی، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اکرم سہیل صاحب کو لائن پہ لیتے ہیں. اکرم سہیل صاحب، ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے، آپ ایک شاعر اور ایک علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے اس وقت آپ کا بڑا کردار ہے اور آپ کی کشمیریوں کی نبض پہ بھی آپ کا ہاتھ ہے اس وقت اور آپ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. آپ کی ذرہ نوازی. آپ کیا بتائیں گے کہ یہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو حکومتیں ہیں اور پولیٹیکلی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور کشمیر کی جو صورتحال ہے، وہ کیا وہ کشمیر کے لیے کسی طریقے سے سود مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے کہ جو جب آپ آزاد کشمیر حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت کا جس مقصد کے لیے یہ قائم کی گئی تھی 1947 میں، جب یہاں کے لوگوں نے جہاد کیا اور یہ علاقہ آزاد کروایا اور یہ ایک الگ ریاست کے طور پر آزاد کشمیر نام کی ریاست یہ قائم کی گئی،
اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کابینہ تھی اس میں ڈیفنس منسٹر کا بھی عہدہ تھا اور اس میں وہ بھی اپوائنٹ کیے گئے. تو بنیادی طور پر جو تصور تھا آزاد کشمیر کی اس ریاست کے قائم کرنے کے لیے وہ یہ تھا تاکہ کشمیری اپنا کیس دنیا میں لے کر جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ یو این کی جو قراردادیں جب ہوئی 47-48 میں تو سردار ابراہیم صاحب یہاں سے نمائندگی کرنے کے لیے یو این میں گئی. تو بنیادی مقصد جس مقصد کے لیے یہ ریاست قائم کی گئی تھی اس مقصد کو ہم نے بعد میں بھلا دیا. تو ہمیں اب بھی جب مثلا کشمیر کمیٹی بنتی ہے تو کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ پاکستان کے کوئی MNA صاحب یا کوئی اور ہوتے ہیں. تو وہ جو کشمیریوں کا کیس کشمیریوں نے لے کر دنیا میں جانا ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں مسنگ ہوتا ہے. تو ہمیں بنیادی طور پر جب تک کشمیر جن کا کیس ہے ان کو ہم آگے نہیں لے کے بڑھیں گے اس وقت تک دنیا اس چیز کو ہمارے کیس کو انڈیا اور پاکستان دو ملکوں کے درمیان ایک علاقائی تنازع کے طور پر جو ہے وہ دیکھے گی. تو ہم جو حق خود سر قدر کلامی ہوتی ہے اس وقت میں نے اس کو لائیو کر دیا تاکہ فیس بک پہ باقی لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. اس کو میں نے اب لائیو کر دیا تو اب جی بات کیجیے آپ اکرم سہیل صاحب. جی تو جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے آزاد کشمیر حکومت کا, تو کردار اس وقت ہی یہ کوئی ادا کرنے کے قابل ہوگی کہ جس مقصد کے لیے آزاد کشمیر حکومت بنائی گئی تھی اس مقصد کو جو ہے آپ اپنے سامنے رکھیں گے. جب مثلا اگر آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں یہ دنیا میں جائیں گے اور حکومت پاکستان کے جو فارن سروس کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جب مسئلہ کشمیر کو بیان کریں گے دنیا میں تو یہ محسوس کیا جائے گا یا یہ وہاں پر رجسٹر بات ہوگی کہ کشمیری جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ دنیا میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اپنی آزادی کا اور اقوام متحدہ کی وہ جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق یہ بات کریں گے تو ان کی بات زیادہ مؤثر ہوگی. اگر کشمیر کمیٹی کا کوئی بندہ جیسے کہ پاکستان حکومت بناتی ہے ہمارے ان میں بہت قربانی ہے حکومت پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی اور ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار ہیں اس لیے, لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم بہت اچھا کام بھی کریں بہت نیک نیتی کے ساتھ بھی کریں لیکن اگر اسٹریٹجی درست نہیں ہوگی تو ہم مقصد جو ہے وہ منزل جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکیں گے, مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو میرا اس سلسلے میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں ان کو آگے لایا جائے اور کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ پاکستان کے کسی MNA کو جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بعض کا تو ایسے بھی لوگ بن جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کشمیر کیا ہے اور کشمیر ہے کہاں. تو اگر بلکہ وہ یہ پولیٹیکلی یعنی آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں یہ چیز. جی ہاں جی ایک سیاسی جو ہے نا فیسیلیٹیشن کے لیے یا کسی کو ووٹ دیے وہاں پر اسمبلی میں تو ان کو وہ پورا کرنے کے لیے. تو میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائیں اور اس میں پاکستان کے سیاستدان تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہوں, فارن آفس کے لوگ اس میں شامل ہوں, لیکن اس کی قیادت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے رہنما کو کرنی چاہیے. پھر جب یہ جا کر دنیا میں اپنی بات کریں گے اور اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جو کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے دنیا نے مان رکھی ہیں UN لیول پر وہ پاس شدہ ہیں ان کو لے کر جائیں گے تو یہ کشمیریوں کا کیس اور کشمیر کی آزادی کا کیس اس وقت دنیا جو ہے وہ سمجھے گی اور اس کو دو ملکوں کے درمیان جو علاقائی تنازع بنایا گیا ہے اس سے یہ نکلے گی. ادروائز جب وہ جائیں گے تو وہ دنیا میں تو دیکھیے نا کہ یہ 5 اگست کے بعد بھی ہماری وہ جو بات ہے وہ نہیں ہو سکی. مثلا اقوام متحدہ میں بھی ہمارے پرائم منسٹر پاکستان صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا اور وہاں پر بلکہ OIC کی میٹنگ بھی ہوئی UAE میں, لیکن وہ عجیب بات تھی کہ وہاں پر جو پاکستان کے فارن منسٹر تھے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ہندوستان کی جو فارن منسٹر تھی خاتون وہ وہاں پر اندر اس میٹنگ میں OIC کی میٹنگ میں ایز اے چیف گیسٹ بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک سچا کیس, ہمارا دنیا نے تسلیم شدہ ہمارے بیسک رائٹس کا کیس, ہمارے خود اختیاری کا کیس
خود آپ کے خود اختیاری وہ کیس ہے وہ دنیا مان رہی ہے, اور جو ہندوستان نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ اس کے ساتھ دنیا جو ہے وہ ایک قسم کی متفق مجھے نظر آتی ہے. اجے صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ پاکستان یعنی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, اور اس ساری صورتحال میں جو ہے آپ اس وجہ سے آزاد کشمیر میں تو ایک مفاہمت کی فضا ہے, ایک دوسرے سے رواداری کا ایک ماحول ہے, لیکن پاکستان میں تو یہ ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. تو آپ اس والے سے کیا کہیں گے, کیا پاکستان میں جو ہے جو صورتحال ہے اس میں کوئی چینج آنی چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت کشمیر کے حوالے سے گفتگو کا ہے, پاکستان کے اپنے داخلی خارجی کئی مسائل ہیں, اور اس میں وہ گرا ہوا ہے اکنامیکل مسائل ہیں, ان میں کافی سارے ساجد صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے. میں آپ کی توجہ اس طرح سے دلاؤں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب مرحوم جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. یہ ایک تجربہ کیا جا چکا ہے, اور اس وقت عرصے میں یہ بڑی متحرک بھی ہوئی کشمیر کمیٹی. لیکن اس میں ایسا بھی دور گزرا کہ جب چودھری سرور صاحب تھے مسلم لیگ نون کے دور میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, تو وہ کیا صورتحال تھی اس وقت کشمیر کمیٹی کی, وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اس کو. تو کشمیر کمیٹی اگر دنیا میں اس نے ایک مسئلہ کشمیر کو لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو اجاگر کرنا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے جیسے اکرم سہیل صاحب نے بھی تجویز دی کہ کشمیر کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین جو ہے اس کو آزاد کشمیر کے کسی یا مسئلہ کشمیر سے واقفی رکھنے والے کسی شخص کو ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پہ جو کشمیر کمیٹی ہے جی, خواہشات اور خیالات کے اعتبار سے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی کشمیر کا ہونا چاہیے, لیکن پہلے سردار قیوم صاحب ہی رہے کشمیر سے, میرا خیال ہے پہلے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ, اور یہ شاید پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے, پارلیمنٹ پاکستان کا جو پارلیمنٹ اس حوالے سے اگر اس کو اوپن کشمیر کمیٹی بنانا ہے تو پھر تو اس کو جو اکرم سہیل صاحب نے بات کہی کہ کشمیری لیڈرشپ, ضروری نہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیری ہوں اس کے چیئرمین, لیکن جو کشمیری پارلیمان کے اندر جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ سارے سٹیک ہولڈر اس کے اندر ہونے چاہیے, اور وہ جو پالیسی بتائیں وہ جو بنائیں وہ وزارت خارجہ سے مشاورت کے بعد اس کو جا کے پوری اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ جو اکرم سہیل صاحب نے بات کشمیر کا ایشو ہے وہ اگر کشمیری جا کے باہر بیان کریں گے اور حکومت کورٹ سے بیان کریں گے تو وہ پھر اس کا وزن ڈبل ہو جائے گا. ابھی بھی الحمدللہ کشمیری اپنے طور پہ مثلا پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں, باقی جو سیاسی پارٹی کو لیڈر ہیں برس سلطان محمود صاحب, سردار عتیق صاحب, اللہ خالد ابراہیم صاحب تھے, ترابی صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں اپنے طور پہ اپنی کاوش کرتے ہیں, لیکن اگر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ وفود بن کے جائیں تو یہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو دوسری جو بات پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ میں پھر وہی سے بات دہراؤں گا کہ پاکستان کے اندر کئی اپنے مسائل ہیں, وہ ایکسٹرنل انٹرنل کئی معاملات, ہم سارے معاملات میں ہم ان کے ساتھ ہم صرف اپنی سپورٹ کی حد تک جو کشمیر ایشو ہے اس کی سپورٹ کی حد تک ہمیں مینیج کرنا چاہیے. ہم جب پاکستان کی ڈائریکٹ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں کشمیری, تو پھر وہ ہمارے ساتھ بھی کسی کی مطلب مثبت منفی جو ہے وہ پہلو سامنے آتے ہیں, اور پھر وہ ہم اصل جو ہمارا سپورٹ کا نظر ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ کشمیری جہاں بھی ہیں پاکستان کی سیاست میں جو ان کی اپنی انٹرنل مسائل ہیں وہ بے شک لگے رہیں, لیکن کشمیر پہ سیاست کرنے کے لیے کشمیر کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کوشش کر کے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے, پاکستان کے لوگوں سے ان سے سپورٹ حاصل کرنی چاہیے. جی ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کا جو کشمیر ایشو ہے, وہ آزاد کشمیر کا جو ایشو ہے کشمیر کا, وہ ڈائریکٹلی کسی صورت میں پاکستان کے ساتھ ہم اس کو جس سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کی فارم پالیسی میں جو کشمیر کا جو حشر ہے, جس کا بھی اکرم سہیل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یو ای کے اندر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہو یا کوئی معاملہ ہو, تو ہمارا پاکستان کا فارن منسٹر باہر بیٹھا ہوتا ہے اور انڈیا کا فارن منسٹر اندر لابنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب تک کشمیر کے ایشوز پہ لپ سروس سے آگے نہیں جائے گی پریکٹیکلی, اب جو سچویشن کشمیر میں اب
इस वक्त मौजूद है उसमें डू और डाई वाली बात है। अब वो पुराने वाली कश्मीर इश्यूज पे सिर्फ ये इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता कि आप ये बात करते रहें जी कि कश्मीरियों ने इतनी जान दी है, हमने ये करेंगे उनके लिए वो करेंगे। अब ये बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है, साल होने के करीब है और कश्मीरी दुनिया की सबसे बड़ी जेल में इस वक्त मुकीद है। तो ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर और वाज़ेह तौर पर आपके सामने है कि बिल्कुल ये बात जो अकरम सोहेल साहब ने कही है, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बारहा कह चुके हैं कि आप कश्मीर कमेटी, ये ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी हो। मसला यह है कि मसला कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर एक जानदार मौक़िफ़ पेश करने के लिए कश्मीर कमेटी का क़याम होना चाहिए, और उसके लिए ये बात इसकी सिचुएशन को तब्दील होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई लीगल बाइंडिंग है कि ये पार्लियामेंट से ही बंदा लिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की कश्मीर कमेटी हो या इससे पहले की कोई कश्मीर कमेटी हो, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के इस इशू पर बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कश्मीर के इशू को वो सही तरह समझते ही नहीं है कश्मीर का इशू क्या है। तो इन हालात में बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहूँगा कि कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन हो वो मस्ट भी कश्मीरी होना चाहिए, और फिर जितने भी फॉरेन ऑफिसेज हैं हमारे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वहाँ पे मसला कश्मीर के हवाले से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दुनिया के 3-4 बड़े जो फोरम हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन का फोरम है, यूएन का हेडक्वार्टर है, OIC है, इन ममालिक के अंदर कश्मीर के इश्यूज को पेश करने के लिए कश्मीरी फेस और कश्मीरी लीडरशिप को आगे होना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को उसकी बैकिंग करनी चाहिए। यही हमारी फॉरेन पॉलिसी का असल महवर होना चाहिए कि अब हमने मसला कश्मीर को कश्मीरियों के ख्वाहिशात को उनकी मर्जी के मुताबिक लेके चलना है, ना कि इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई वो ब्यूरोक्रेसी कश्मीर के हवाले से। जब आपकी अभी कंट्रोल लाइन के ऊपर आपकी फायरिंग होती है, कश्मीर यहाँ पे उनके अमलाक को, उनकी जान को, जिस तरह की सिचुएशन का सामना है, वो आप वहाँ पे आपने उनके अताशी को बुला के एक मरासला थमा देते हैं कि उसको हमने कहा है कि इंडिया ने ये बड़ी ब्रुटैलिटी किया और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा अपना रिएक्शन शो किया। तो इससे अब बात बनने वाली नहीं है। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो बात वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस बात को अब हुकूमत पाकिस्तान को सुनना पड़ेगा कि आज भी कश्मीरी ख़वातीन श्रीनगर के अंदर अपने सुबह उठ के अपनी खिड़कियों को खोलती हैं और वो देखती हैं कि कब पाकिस्तानी फ़ौज आके हमारी मदद करेगी और हमें इन ज़ालिमों से निजात दिलाएगी। ये अकरम सोहेल साहब, आप सारी सूरत-ए-हाल को आप भी जायजा ले रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि मसला कश्मीर पर हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस हुकूमत आज़ाद कश्मीर को आगे मजीद अब क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए जी कि जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की है कि फेस जो है इस मूवमेंट का वो कश्मीरी बनाना पड़ेगा और दुनिया में कश्मीरी तहरीक के आज़ादी के हवाले से आपको अपना केस पेश करना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इसको दो मुल्कों के दरमियान इलाकाई तनाज़े के तौर पर जो है वो दुनिया में समझा जाता है। अगरचे हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है, लेकिन जिस तरह हमें देखनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है दुनिया में। दुनिया अब देखिए ना कि ये जो 370 और 35A ये दोनों एब्रोगेट हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और पूरी उसकी जो है वो एक जो हैसियत थी उसको उसने हिंदुस्तान ने ज़म कर लिया, और गैर कानूनी तौर पर ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक कश्मीर की असेंबली हिंदुस्तानी आइन में कश्मीर से मुतल्लिका जो प्रोविजंस हैं उनकी तब्दीली के लिए जब तक कश्मीर असेंबली में से करारदाद पास नहीं होती, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है वो इन कानून को, ये 370 और 35A इनको चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो हिंदुस्तान ने किया है, ये हिंदुस्तान ने अपनी समझ लें कि उन्होंने अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी किया, लेकिन वो जो है वो दुनिया में कहीं आवाज नहीं उठी है, कहीं बात नहीं हुई है। हमारे इस्लामी बरादर मुल्क जिनको हम कहते हैं वो आज भी पता नहीं क्यों वो जो मोदी है वो जाता है तो वहां पर जो उनकी ख्वातीन के साथ जा वहां पर तस्वीरें बनाता है। अच्छा जी, वहां पर नाउज बिल्ला में उसको क्या कहूँ कि बुतखाने जो हैं वो आपकी यूएई में और दूसरे मुल्कों में खुल रहे हैं, और हमारे जो मुसलमान जिनके पीछे हम नमाज उधर मुंह करके पढ़ते हैं वो जाकर उनके जो है वो इफ्तिताह करते हैं बुतखानों के। और हमारी बात जो हम सारी हमारे जो 70 साल हमारी तरह उनसे पहले भी
बरसीर के मुसलमान ये उनके लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। और हिंदुस्तान जो है सारी जो है उनको वो वहां पर वो सच कहे, वो है ना कि मैं सच कहूँ और फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हम सच भी बोलते हैं लेकिन हमारा सच कोई नहीं सुनता, और मोदी का झूठ भी है वहां पर, वो हमें लाजवाब कर देता है। तो इसमें जो बुनियादी चीज है वो एक हमें जो कश्मीर पॉलिसी है इस पर जो मेरी गुजारिश है कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, और हमें ये बैठ कर सोचना चाहिए कि जहां पर मसला कश्मीर आज से 10 साल पहले था, आज उस जगह पे नहीं है, आज और नेगेटिव जो है उस साइड पर आया है, और जो वो नीचे गया है, बजाय इसके कि हम कोई मंजिल की तरफ बढ़ते, हम मंजिल से और दूर हुए हैं। तो उन अपनी तमाम जो फेलियर्स हैं हमारी, और आज ये सूरत बन गई है कि जो कश्मीर है वहां पर वो हिंदुस्तान अपना उसकी डेमोग्राफी को ही चेंज कर रहा है। वहां पर 10 साल तक कोई आदमी जो रहे उसको वहां की सिटीजनशिप कश्मीर की जो है वो दे रहा है। और फिर अभी तो देखिए कि उसने 3-4 दिन पहले कहा जी कि जो गिलगित बल्तिस्तान है इस पे उसने अपना क्लेम किया। अभी जो इंडिया के जो चैनल्स हैं वहां पर आजाद कश्मीर का जो है मौसम और गिलगित का मौसम बता रहे। तो हमें ये बैठ के सोचना चाहिए, हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप को भी और आजाद कश्मीर की लीडरशिप को भी, कि ये क्या वजह है कि हम जो है अब तमाम तर नेक नीति के बावजूद, तमाम तर अपने बुलंद बांग दावों के बावजूद हम जो है वो पीछे जा रहे हैं। और जो काबिज है, गासिब है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो है वो वायलेशन की है, वो जो है वो आगे आगे बढ़ रहा है। तो जब तक कि हम अपनी गलतियों का अदराक नहीं करेंगे और एक नई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, ये मेरी बड़ी बात आप नोट कर लें कि सबसे पहले अपनी गलतियां कहाँ से हुई हैं, कौन कौन सी हमारी वो स्ट्रेटेजीज थी, कौन कौन सी हमारी वो इकदामात थे कि जो हमें कश्मीर की आज़ादी की मंजिल से दूर ले गए, करीब नहीं ले गए। और हम जो है वो आज बिल्कुल जो बेबस होकर बैठे हुए हैं। वो पहले तो हम कहते थे कि जी वो आधा घंटा हम जुम्मे को खड़ा भी हुआ करेंगे, कश्मीरियों के हिमायत में, वो भी किसी को याद नहीं रहा कि आधा घंटा खड़ा भी होना है, और बिल्कुल जो है पस मंजर में मसला कश्मीर चला गया है। और 9-10 महीने होने वाले हैं कि वहां पर लॉकडाउन, अभी तो दुनिया में लॉकडाउन 2 महीने 1.5 से हो रहा है, वहां पर तो 10 महीने से लॉकडाउन है। और वहां की इकोनॉमी तबाह हो गई है कश्मीर की, वहां के जो बच्चों की एजुकेशन है वो खत्म हो गई है। वो समझ लें कि वो कम अज कम कश्मीर के लोग 100 साल पीछे चले गए। वो अपने इल्म और हुनर और अपने जो वो उनका वो बहुत आगे लोग थे, वो तालीमी म्यार था वो बहुत आगे था। आज सूरत हाल ये बन गई है कि वो 1 साल से उनके सब तालीमी अदारे बंद हैं, उनकी तमाम बिजनेस खत्म हो गए हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तो हम इसको जो मसले को हम अगर दुनिया में नहीं पेश कर सके और दुनिया ने हमारी बात नहीं मानी है, मेरे भाई हमें बैठकर पाकिस्तान की लीडरशिप, आजाद कश्मीर की लीडरशिप, इनको बैठ के ग्रैंड डायलॉग, चाहे 1 हफ्ता ये बैठे किसी जगह पे, और वहां पर ये चीज सबसे पहले इसके 2 हिस्से बनाए कि हमारी गलतियां कहाँ पर हुई हैं, दुनिया क्यों हमारी बात नहीं सुन रही है, और फिर इन गलतियों से सीखते हुए हम किस तरह कौन से इकदाम करें कि हम कश्मीरियों की वो सपोर्ट कर सके, यूएन की करारदादों में बात कर सके, और कश्मीरियों की जो मंजिल है जिसके लिए इन्होंने लाखों इंसानों की कुर्बानी दी है, लाखों बच्चे जो हैं वो वहां पर वो यतीम हुए हैं, बेवा हुई हैं हमारी बहनें। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको देखने के लिए जब तक कि हम दोबारा अपनी गलतियों का इदराक और एक नई स्ट्रेटेजी, ये मेरी बात आप याद रखें कि अभी जो जिस तरह हम जा रहे हैं ये वही मक्खी के ऊपर मक्खी मारने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे बल्कि जहां पर आज हैं अगले साल हम इससे भी पीछे होंगे। अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 मुल्क हैं जो कहीं हमारी सपोर्ट कर देते हैं, एक तुर्की और मलेशिया ने पिछले दिन की थी, और चाइना ने। लेकिन चाइना की भी बात है कि वो भी उसका भी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो चाइना का जो इस पे एतराज था, ये जो इंडिया का एक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसने लद्दाख पर की बात करके कहा था कि लद्दाख चूंकि जी वो अपना क्लेम करता है, काफी सारा तकरीबन 15,000 मील से ज्यादा इलाका लद्दाख चाइना के पास है, तो वो अपने लद्दाख के हवाले से जो है वो चाइना की बात करता है, वो भी जम्मू कश्मीर की आजादी की बात नहीं करता। तो ये जो जिस रफ्तार से
اور جس اسٹریٹجی کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس میں میرے بھائی مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم کوئی ایک قدم بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لاکھوں بچوں شہیدوں ہمارے جو ماؤں بہنوں کی قربانیاں ہیں وہ جو ہے وہ ضائع جا رہی ہیں, اور اس میں قیامت کے دن جو ہے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے جو جب یہاں پر ہم آزادی کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہمیں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی کیا اقدامات کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں. موجودہ جو ورلڈ افیئر ہیں, دنیا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا پڑے گا, اور پھر اپنے کے لیے اپنی منزل کے لیے نیا ایک لائے عمل جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. جی حنیف صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب آخری ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے, تو میں چاہوں گا کہ 2 منٹ سارے بات کر سکیں اس کے اوپر. بالکل, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ الفاظ سے میں نے اپنے پہلے آپ کے کوشچن میں بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ اب ایک تو یہ میرے حساب سے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کو ری وزٹ ہونی چاہیے. محض یو این کے ہیڈ کوارٹر کے اندر سپیچز کے ذریعے سے یا پرچم لے کے کھڑے ہونے سے یا کشمیریوں کے حق میں 2 بیان داغ دینے سے مسئلہ کشمیر کا معاملہ اس سچویشن میں نہیں ہے. اب مسئلہ کشمیر کی جو ورس پوزیشن ہے, ظاہر ہے کہ جہاں انڈیا نے ایک طرف تو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے نا کشمیر کی پوزیشن کی اس کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا ہے. اب جو سچویشن ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی جو اس طرف جو ہمارے ڈسٹرکٹ سے گلگت اس پہ اپنا کلیم کر رہا ہے اور اس کو واپسی کے لیے اس کو خالی کرنے کی باتیں کر رہا ہے. تو ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ جب انڈیا اتنا پرو ایکٹیو ہو کے کشمیر کے حوالے سے اپنی بات کر رہا ہے تو ہمارا جو بالکل جسٹ اور رائٹ جو ہماری پوزیشن ہے ہم اس پہ ڈیفینسو ہو کے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کو نشستاً برخاستاً بات کر کے فارن پالیسیز فارن آفس کے ذریعے سے کوئی ایک مذمتی بیان جاری کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں. تو میرا بالکل کلیئر اسٹانس اس کے حوالے سے ہے کہ ہماری جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ رکھتے ہوئے بالکل یہ بات ایکوریٹلی صحیح کہی ہے اکرم سہیل صاحب نے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات ڈو اور ڈائی والی ہونی چاہیے. بصورت دیگر تو آپ کے سامنے حالات چلے گئے ہیں کہ ویلی کے اندر جو اس وقت پوزیشن ہے کہ وہ اپنی لاشوں کو بھی اپنے سینڈ کے اندر تدفین کر رہے ہیں. ہمیں تو اس کے حالات سے کوئی علم ہی نہیں ہے. گزشتہ 1 سال ہونے کو ہے کہ وہاں پہ کیا بروٹیلٹی اور ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, بالکل ہمارے لیے اس کے ساتھ کلیئر پالیسی ہے کہ وہ تمام لوازمات وہ تمام ایفرٹس جو اخلاقی اور صفاتی حدود سے آگے کشمیر کے لیے وقت آ گیا کہ ان کو حکومت پاکستان استعمال میں لائے تاکہ مظلوم کشمیریوں کی کوئی مدد ہو سکے. جی ساجد بھائی صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آگے ہمیں کیسے بڑھنا ہے؟ گزارش یہ سر کہ ہمارے اس اکرم سہیل صاحب کی گفتگو کے بعد اور ملک صاحب گفتگو کے بعد میں نے کافی پہلے اکرم سہیل صاحب سے پہلے بھی کافی ساری بات کی ہے, اور میری گزارش یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو لفظ ہے نا ناز بٹ ناجی صاحب, وہ کشمیر سے شروع ہوا ہے اور لاک ڈاؤن وہاں سے شروع ہوا اور پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. اللہ کا اپنا قانون ہے, وہ جب حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے طریقے راستے خود بناتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں اس بات سے کہ کمی کوتاہی معاملات کے اندر یقیناً ہر سطح پہ موجود ہے, نیگلیجنسیز موجود ہیں, گورنمنٹوں کے اندر موجود ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ نیت کسی کی میں نہ آزاد کشمیر حکومت کی نیت میں کوئی قصور ہے, نہ پاکستان کی حکومت کی میں قصور ہے. اور یہ میں 1 سال کے اندر دیکھتا ہوں کہ جب میں نے پہلے بھی گزارشات کی کہ خان صاحب کے آنے کے بعد مسئلہ کشمیر کو انہوں نے اگریسولی آگے بڑھایا ہے, اور اسی نتیجے میں جو طاقتور اس وقت پرائم منسٹر ہے پوری دنیا میں, یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے 3 دفعہ میڈیشن کی بات کی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کہے کہ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی. اکرم سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پیچھے نہیں گئے, ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں الحمدللہ, کہ امریکہ جیسا ملک جو مسئلہ کشمیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں. یعنی یہ کوئی مسئلہ موجود ہے اس وقت. پہلے تو ہندوستان کہتا تھا یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ, لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا خان صاحب کے باہر یونائٹڈ نیشن میں, سیکورٹی کونسل میں, باقی جہاں پھر آپ نے اس کی بات کی, سسما شوراج وہ چلی گئی دنیا سے, وہ اندر بیٹھی ہے اور باہر ہمارا وزیر خارجہ بیٹھا ہے. بعض دفعہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی جو قرارداد پیش ہوئی ہندوستان کے خلاف تھی,
وہ قرارداد جو OIC نے پیش وہاں پہ اس کو اپروو کیا وہ ہندوستان کے خلاف تھی وہ قرارداد. اب دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اندر سے اس وقت اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ وہ وہاں پہ پوری دنیا میں یہ چیز پروو ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا باہر سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں ہیومن وائلیشن کی, اور اس میں نمبر 1 پہ ابھی آ رہا ہے ہندوستان. ان کا جھوٹ اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا چینل کھولیں, ان کی ہر جگہ دیکھیں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ جھوٹ سے کب تک جھوٹ وہ چلتا رہے گا. لیکن پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ٹھیک ہے, کمی کوتاہی کے باوجود ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو پاکستان کی ہو, لیکن اس کے باوجود جو پچھلے عرصے میں خان صاحب نے محنت کی ہے اس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر آگے بڑھا ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ مجبور ہوا اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں. یہ بات بھی عام بات نہیں ہے. اب میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر ہے, حکومت آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے سب سے پہلے تو ان کو یکجا کریں, ان کو ایک جگہ بیٹھ کے ایک پالیسی مرتب کریں. وہ پالیسی جا کے آپ عمران خان سے, حکومت پاکستان سے, سب لیڈرشپ کو لے کے جا کے ڈسکس کریں. اور کشمیر کمیٹی کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی پالیسی کے نتیجے میں ایک آپ پالیسی بنا کے خان صاحب کو جا کے بتائیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کتنا وہ اگلے درجے پہ اپنے آپ کو سفیر انہوں نے بنا کے پیش کیا ہوا ہے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں جو کشمیری کی جس کو اپروو نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اپنا موقف ایک کرنا چاہیے, اس کے بعد جا کے حکومت پاکستان خان صاحب سے جب بات کریں گے, عمران خان صاحب سے, تو وہ اس کو من و عن تسلیم کریں گے. میں آپ سے مجھے مکمل یقین ہے اس بات کے کہ وہ بہت سنسیئرلی مسئلہ کشمیر کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم تو کسی ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں پہلے. جی اکرم سید صاحب, آپ اس والے سے کیا کہیں گے جناب؟ ماشاءاللہ آزاد کشمیر کی 2 بڑی پارٹیز جو ہیں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف, ان دونوں کی رائے کافی حد تک اس حوالے سے واضح ہے اور مثبت ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں. اور بالکل جی سجاد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایک آزاد کشمیر والوں کو سب کو بیٹھ کے, اس میں ساری سیاسی پارٹی کے بیٹھ کے ایک بنائے لائے عمل اور وہ لے کے حکومت پاکستان کے پاس جائے, اس حد تک تو میں بالکل سجاد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ انیشیٹ انہیں ہی کرنا ہے, اور پھر حکومت پاکستان کو اس بات پہ کنونس کرنا ہے کہ ہمیں آپ آگے رکھیں اور آپ ہمارے جو ہے وہ دست و بازو بن کے دنیا میں ہمارے ساتھ چلیں. تو جہاں پر دوسری بات ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ میں کروں گا میڈیشن کروں گا, تو وہ میرا خیال ہے یہ جو میڈیشن کی بات تھی یہ شاید 25 جولائی کی تھی, اور میڈیشن کا وہ وہاں پر پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بعد پھر انڈین پرائم منسٹر بھی وہاں پر گیا. تو جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا اس میڈیشن کا, وہ جو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جو کشمیر کا سٹیٹس تھا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا, کشمیر ایک آئیڈینٹی تھی کشمیریوں کی, اس کو ہندوستان نے وہ جو ہے وہ ضم کر کے اس کو ختم کر دی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میڈیشن کے نتیجے میں یہ کچھ سارا کچھ ہوا ہے جو اس وقت اس امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا. چونکہ یہ فوری بات اس کی بات کے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 10 دنوں کے اندر اندر یہ بات ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ نہیں بات کروں گا, لیکن جو یہاں کی آج تک کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی قیادت اور حکومت پاکستان جو ہمارا یقیناً ایک ہمارے وہ وکالت ہماری وہی کرتے ہیں, اور حکومت پاکستان کی اس میں ہم کوئی ان کو بلیم نہیں کرتے, لیکن اس حد تک ہمیں یہ حق ہے کہنے کا کہ ہم کہیں کہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. موجودہ جو صورتحال ہے جس طرح آپ جا رہے ہیں اس میں دیکھیے نا, ہم اس بات کا فیصلہ کہ ہم آگے گئے ہیں یا پیچھے گئے, آج سے 1 سال پہلے کی جو صورت ہے آج وہ نہیں ہے. 1 سال پہلے جو ہے وہ کشمیر ایک سیمی اٹانومس باڈی تھا, آج جو ہے وہ اس کا حصہ بن گیا ہے ہندوستان کی یونین ٹیریٹری بن گیا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے جو کشمیر کا جو ہے وہ بڑا ہم آگے کر گئے اور بڑی ہم نے جو ہے وہ کوئی اچیومنٹ کر لی ہے. ہمیں حقائق ماننے چاہیے, اور اس میں گزارش یہ کروں گا کہ بلا تخصیص پارٹی, اس میں پارٹی کا نام ہی نہیں آنا چاہیے کہ نون لیگ ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, فلان. نو, اس میں سب کشمیری ایک ہو کر اس میں کسی پارٹی کو اس کا کریڈٹ دینا یا ڈس کریڈٹ دینے کی بات نہیں. یہ سب ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, اور ہم سب کو مشترکہ طور پر چونکہ ہماری آزادی کا مسئلہ ہے, ہمارے بہن بھائی وہاں پر ذبح ہو رہے ہیں ہندوستان کی جو ہے وہ ان کی گنوں کے نیچے,
तो उसमें हमें सब एक मुट्ठी होकर, एक यकजा होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी ये जो बात अगर हुकूमत तक जा रही होगी तो वो ज़रूर एक जो है एक मुश्तरका लाएअमल आज़ाद कश्मीर के लोगों को बनाकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। और ताकि फिर कश्मीरी, जैसे मैंने गुजारिश की कि जब तक आप कश्मीरियों को फ्रंट लाइन पर नहीं लाएंगे उस वक्त तक आपकी बात जो है वो दुनिया में वो नहीं मानी जाएगी और कश्मीरियों की कोई इसमें खिदमत भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, अकरम सैयद साहब, मलिक हनीफ साहब, सरदार साजिद साहब। मैं अकरम सैयद साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि कश्मीर के हवाले से अपने कोई शेर के साथ अपनी आज की नशिस्त का अगर खात्मा करें तो बड़ी खुशी होगी हमें इस हवाले से। अच्छा जी, वो तो फिर एक कश्मीरी रहनुमाओं के नाम एक मैंने नज़म लिखी है, तो बल्कि ये उसका उन्वान भी यही है कि क्या जवाब दोगे तुम। तो वो है कि सुबह आज़ादी की तड़प लेकर, सुबह आज़ादी की तड़प लेकर मर मिटे जो वफा की राहों में, और जलते बच्चों की चीखती शम्में, जलते बच्चों की चीखती शम्में जो तहे खाक बुझ गई आखिर, उनकी कब्रों पे सब्ज़ाए ताज़ा। जलते बच्चों की चीखती शम्में जो तहे खाक बुझ गई आखिर, उनकी कब्रों पे सब्ज़ाए ताज़ा। कोई तुमसे सवाल कर बैठे, उनके खून का हिसाब कर बैठे। कोई तुमसे सवाल कर बैठे, उनके खून का हिसाब कर बैठे। ये भी सोचा भी है कभी तुमने, उन्हें कैसे हिसाब दोगे तुम, उन्हें क्या जवाब दोगे तुम, उन्हें क्या जवाब दोगे तुम। वाह वाह वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह हम सबको कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने 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 किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और रियासत आमीन। जम्मू कश्मीर के अवाम को जुल्म जबर से आज़ाद करवाए। इस रमज़ान में हम यही दुआ करते हैं और इंशाल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का। जी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी अस्सलाम सब भाइयों का। वालेकुम। जी थैंक यू जी।